اللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستو، بلاد عرب میں اسلام سے پہلے عورت کے حقوق کو اس قدر پامال کیا جا رہا تھا کہ جو اہل عرب تھے وہ اپنے گھر میں بیٹی کا ہونا برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اس قدر حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا کہ اگر ایک شخص مر جاتا تھا تو جیسے اس کی وراثت اس کے بڑے بیٹے کے حق میں جاتی تھی، بالکل اسی طرح اس کی بیویاں بھی اس کے بڑے بیٹے کے حق میں بیویوں کے طور پر منتقل کر دی جاتی تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا زمانہ پایا تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو یہ بتایا کہ بھئی اگر وہ بیٹی ہے تو وہ تمہاری عزت ہے، اگر وہ بہن ہے تو تمہاری عفت ہے، تمہاری عظمت ہے، بیوی ہے تو وہ تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام دیا، عورت کو مرتبہ دیا۔ پھر اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، ایمان والا ہو، فلنحیینہ حیاة طیبہ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، پاکیزگی والی زندگی اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جیسے مرد حضرات عبادات کر کے نیک عمل کر کے ولی بن جایا کرتے ہیں، ولایت کو پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی نیک اعمال کر کے اللہ رب العزت ان کو بھی ولایت سے نوازا کرتے ہیں۔ اگر عورتیں بھی نیک اعمال کریں، عورت بھی جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو، تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، نیک اعمال کرے، اعمال صالحہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ولایت سے نوازتے ہیں، ولایت کے درجات تک اس کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام دشمن معاشرہ ہے، اسلام دشمن قوتیں ہیں، انہوں نے ایک پراپیگنڈا چلایا ہوا ہے، اور وہ پراپیگنڈا کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی عورتوں کو، مستورات کو، خواتین کو ان کے ذہن میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ ان کو اسلام جو ہے وہ حقوق نہیں دے رہا، اور اس بات کی زد میں خواتین، مستورات، بچیاں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمیں ہمارے جائز حقوق نہیں دیے جا رہے، حالانکہ بات ہرگز ایسی نہیں ہوتی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا، اور جبکہ غیر مسلم معاشرے میں عورت پردہ نہیں کرتی، بے پردہ پھرتی ہے۔ اب بات سمجھنی بہت آسان ہے، عورت پردہ کر رہی ہے تو اس کا فائدہ مرد کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے، یعنی کہ ہمیں ہی اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور یورپ کے اندر بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں، آپ ذرا نقصانات سمجھیے۔ سویڈن برطانیہ کا ایک قریبی یورپی ملک ہے، اور انتہائی امیر ترین ملک ہے۔ ہمارے ملک کے اندر نقصان کے، خسارے کے بجٹ ہوتے ہیں، اور وہاں پر فائدے کے، نفع کے بجٹ بنائے جاتے ہیں۔ وہ اس قدر امیر ملک ہے کہ وہاں اگر کوئی بچہ، مرد، عورت، بوڑھا، جوان، کوئی بھی اگر کام نہ کرے تو ان کے خزانے کے اندر اتنا مال پڑا ہوا ہے، اتنا خزانہ بھرا ہوا ہے کہ 6 سال تک ان کا پورا ملک، بچے، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، سب بیٹھ کر آرام سے عیاشی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اس قدر وہ امیر ملک ہے۔ لیکن وہاں کے حال کیا ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ باتیں سمجھیں۔ اگر وہاں پر کوئی نوکری ڈھونڈ رہا ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی، تو اس کو حکومت وقت، وہاں کی حکومت گھر بیٹھے 20,000 روپے ماہانہ دے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہے، وہ پیدا ہوا وہاں سے لے کر اس کے مرنے تک حکومت وقت اس کا لاکھ روپے کا خرچہ ہو، کروڑ کا خرچہ ہو، وہ وہاں کی حکومت اٹھاتی ہے۔ اس قدر وہ امیر ملک ہے۔ اور اس کے بعد شہوات انسان کی فطرت میں ہوتے ہیں۔ اب شہوات کا مسئلہ وہ کیسے حل کرتے ہیں؟ وہاں پر جانوروں کی طرح جہاں چاہیں، جب چاہیں، مرد اور عورت اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے کپڑے، مکان، رہن سہن، عیاشی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، خواہشات کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن پھر بھی وہاں پر طلاق کی ریشو 70% سے زیادہ ہے، طلاق کی ریشو۔ اور اس کے علاوہ
وہاں پر خودکشی کی ریشو بہت زیادہ ہے، جبکہ ان کے کپڑے، مکان، گھر، پیسہ، عیاشی کا مسئلہ حل ہے، خواہشات کا مسئلہ حل ہے، فطرت کا مسئلہ انہوں نے اپنی طرف سے جیسے بھی کوشش کی حل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے علاوہ وہاں پر خودکشی عام ہے، وہاں 70% سے زیادہ عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر سکون نہیں ہے، وہ سکون تلاش کرتے ہیں، ان کو وہاں سکون نہیں ملتا۔ لیکن ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، پردہ عورتیں کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر فساد کم ہے، طلاق کی ریشو 0.7 شاید اس سے بھی کم ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اسلام نے ہمیں پردے کی پابندی کا حکم دیا ہے، تو اس کا فائدہ ہمیں بھی ہو رہا ہے۔ وہ ہمارے معاشرے میں کھانے کی چیزوں کی کمی ہے، لباس کی کمی ہے، مکان کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے۔ طلاق کی ریشو کم ہے، ہماری زندگیوں میں سکون ہوگا، راحتیں ہوں گی، اطمینان ہوگی، محبت ہوگی۔ اس لیے اس گئے گزرے ماحول کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل ہو رہا ہے، جس کا فائدہ ہمیں بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے مسلمان عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ غیر مسلم معاشرے کے اندر پردہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو آزادی ملی ہوئی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ کبھی برطانیہ چلے جائیں، کبھی باہر کے ملک میں چلے جائیں تو آپ حیران ہوں گے، وہاں فیکٹریوں کے اندر جیسے مرد کام کرتے ہیں ایسے ہی وہاں عورتیں بھی کام کرتی ہیں۔ جیسے مرد حضرات اپنے کندھوں کے اوپر بوریاں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں، ایسے وہاں پر عورتیں کرتی ہیں۔ عورتوں کو یہ آزادی ملی ہوئی ہے کہ وہاں اپنے کندھوں کے اوپر بوجھ اٹھا کر، بوریاں اٹھا کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان سے پوچھو کہ بھئی یہ کیا نان سینس ہے، آپ نے عورتوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا، عورتوں سے بھی وزن اٹھوا رہے ہیں۔ آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کمائیں گی نہیں تو کھائیں گی کہاں سے؟ حالانکہ اسلام نے عورت کے ذمے یہ نہیں لگایا کہ وہ کما کر اپنے شوہر کو کھلائے، کما کر اپنے بچوں کو کھلائے، کما کر اپنے بھائیوں کو کھلائے۔ الٹا شوہر کے ذمے لگایا وہ بیوی کو کھلائے، بیٹے کے ذمے لگایا ماں کو کھلائے، بھائی کے ذمے لگایا وہ بہن کو کھلائے، باپ کے ذمے لگایا کہ وہ بیٹی کو کھلائے۔ وہاں پر یہ عالم ہے۔ اچھا، پاکستان کے اندر NLC کے بڑے بڑے ٹرالے چلتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے جو کراچی سے پشاور کی طرف آتے ہیں اور پشاور سے کراچی کی طرف NLC کے بڑے بڑے ٹرالے، اس کے ڈرائیور کیا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں تھک جائیں وہاں پر چارپائی اور بستر کرائے پر لے کر وہیں پر باہر روڈ کے اوپر ہی سو جاتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر ڈرائیور بستر اور چارپائی کرایہ پر لے کر اور وہیں پر سو جاتے ہیں، ایسے ہی اس ملک کے اندر جہاں پر پیسے کی کمی نہیں ہے، جہاں پر شہوات پوری ہوتی ہیں، جہاں پر مال اتنا ہے کہ 6 سال تک ساری نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، وہاں پر یہ عالم ہے کہ وہاں کی عورتیں ایسے ہی چارپائی اور بسترے کرائے پر لے کر وہیں ٹرک کے ساتھ لگا کر وہیں پر سو جاتی ہیں۔ کیا یہ آزادی ہے؟ عورتوں سے کام کروایا جائے، یہ آزادی ہے؟ عورتیں ملوں اور فیکٹریوں میں کام کریں، یہ آزادی ہے؟ بس یہ ہے کہ انہوں نے ایک باور کروایا ہوا ہے کہ مسلمان عورتیں پردہ کرتی ہیں، مسلمان عورتیں حجاب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اب اللہ رب العزت نے عورت کے ساتھ کتنی نرمی کا معاملہ کیا، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ پہلے ایک مثال سمجھیں، اس کے بعد آپ کو ایک فقہ کا مسئلہ سمجھیں، اس کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ اگر کوئی قاتل مقتول کو ارادے سے قتل کرے تو اس کو کہتے ہیں قتل عمد، اور اگر بغیر ارادے کے قتل ہو جائے اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ یہ دو باتیں سمجھیں، ایک ہوتا ہے قتل عمد اور ایک ہوتا ہے قتل خطا۔ قتل عمد ہو تو اس کا قصاص ادا کرنا پڑتا ہے، اور اگر قتل خطا ہو تو پھر اس کی دیت دینی پڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خامند مرا تو اس کی بیوی کو اس کی دیت ملے گی، اور اگر بیوی مر گئی تو اس کے خامند کو اس کی دیت ملے گی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر خامند مرے تو بیوی کو پوری دیت دی جائے گی، پوری دیت ادا کی جائے گی، لیکن اگر بیوی مرے تو خامند کو آدھی دیت ادا کی جائے گی۔ یہاں پر رونا تو مردوں کو چاہیے کہ ان کے حقوق کھائے جا رہے ہیں، لیکن یہاں عورت رو رہی ہے کہ مجھے حقوق پورے نہیں مل رہے۔ اسی طرح گواہی کے معاملے کو دیکھیں، عورت کی گواہی کو آدھا تسلیم کیا جائے گا، یعنی 2 عورتیں مل کر ایک پوری گواہی بنے گی، 2 عورتیں ملیں گی تو ایک گواہی، ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں ہوں گی۔ عورت کی گواہی کو آدھا تسلیم کیا جائے گا، مرد کی گواہی کو پورا تسلیم کیا جائے گا۔ عموماً یہ لوگ گواہی نہیں دیتے بعض لوگ، اور اپنی آنکھوں سے قتل ہوتا دیکھ لیتے ہیں، اس سوچ کی بنیاد پر کون تھانوں کے چکر کاٹے، کون عدالتوں میں جائے، کون کورٹ کچہریوں کے چکر کاٹے، لہٰذا وہ لوگ نہیں دیتے، گواہی نہیں دیتے۔ اس
بنیاد پر۔ لیکن عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، مرد کی گواہی پوری کیوں ہے؟ حکمت عملی کیا ہے؟ عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے، مرد کو جان کی نسبت مضبوط پیدا کیا ہے۔ جب عورت گواہی دے گی تو اللہ رب العزت نے دو عورتوں کی ایک گواہی کیوں بنائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قاتل ہوگا وہ جب عورتوں کی گواہی کا مقابلہ دیکھے گا، آدھی آدھی گواہی ہے، ایک عورت اگر گواہی دے گی تو پھر وہ ایک خاندان سے دشمنی لے گا، اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کا مال، اس کی جائیداد، یہ ساری چیزیں خطرے میں آ جاتی ہیں، اس کی جان خطرے میں آ جاتی ہے۔ اگر ایک عورت گواہی دے گی تو ایک خاندان سے دشمنی ہوگی۔ اللہ نے کہا نہیں، تم دو عورتیں مل کر گواہی کا بوجھ اٹھا لو، تاکہ جو قاتل ہے وہ ایک خاندان سے نہیں بلکہ وہ دو خاندانوں سے دشمنی مول لے گا، جس کی وجہ سے عورت کی جان، عورت کا مال، عورت کی عزت و عظمت یہ محفوظ رہ سکے گی۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور فرمایا، یا رسول اللہ، مرد لوگ تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو ان سے پیچھے رہ گئے، کیونکہ صحابہ و صحابیات کا جو معمول تھا، جو شوق تھا، وہ اعمال کا تھا، اعمال کا، مال کا نہیں تھا۔ تو وہ آگے اللہ کے نبی کے پاس فرمایا، یا رسول اللہ، یہ مرد حضرات تو ہم سے آگے نکل گئے اور ہم ان سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بھئی وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ وہ میدان جنگ میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ ہم گھر کے اندر بچوں کو سنبھالتی ہیں، ہم ان کے گھر کے ذمہ دار بن کر گھروں کو سنبھالتی ہیں اور گھر میں ہی نماز پڑھتی ہیں، نہ تو ہمیں جماعت کا ثواب ملتا ہے، نہ تکبیر اولیٰ کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح مرد حضرات ہم سے آگے نکل گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، پوچھنے والی نے سوال بہت اچھا پوچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، فرمایا، جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچے کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو اس مجاہد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کے لیے، دشمن کے سامنے سرحد پر پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مرد باہر نکل کے مقابلہ کر رہا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، دشمن کی گولی کا خدشہ ہے اور سرحد پہ کھڑا ہوا ہے، عورت بستر پہ جاگ کر، نرم بستر پر جاگ کر اپنے بیٹے کے لیے جاگی ہے، تو اس کو اس مجاہد جتنا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو عورت گھر میں نماز پڑھ لے اس کو اس شخص جتنا ثواب ملے گا جو مسجد میں نماز پڑھے اور باجماعت نماز پڑھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس عورت کو اس نمازی جتنا ثواب دیا جائے گا۔ اب آئیے ذرا عورتوں کے کچھ زندگی کے پہلوؤں کے اوپر غور کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اور اللہ رب العزت نے کتنی آسانیوں کا معاملہ کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے حق میں خود سفارش کی ہے۔ کسی کی سفارش بہن کرتی ہے، کسی کی سفارش بھائی، ماموں، خالہ، مامی، رشتہ دار، عزیز و اقارب کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے حق میں اللہ رب العزت نے خود سفارش کی ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا، وعاشروہن بالمعروف۔ مردوں کو کہا کہ مردوں، تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ وہ کیسی خوش نصیب عورتیں ہیں کہ اللہ رب العزت خود ان کی سفارش کر رہے ہیں کہ مردوں، ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ عورت اگر اپنے گھر میں ہو، اپنے ماں باپ کے گھر میں، وہاں پر اگر کنواری عورت فوت ہو جائے تو دنیا میں اس کو شہید نہیں کہا جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو قیامت کے دن شہداء کی قطار میں اٹھاؤں گا، میں اس کو شہداء کی قطار میں اٹھاؤں گا۔ اس سے آگے قدم بڑھائیے، اگر اس بچی کی شادی ہو گئی اور یہ اپنے خامند کے گھر چلی گئی، اس نے اپنے خامند کی فرما برداری کی اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کی، اللہ کی عبادات اس نے جاری رکھی، تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اب ڈبل کیسے؟ کہ اپنے گھر میں تھی، اس نے عبادت کی، ایک ذمہ داری تھی، اللہ نے اس کو ایک نماز کے بدلے ایک کا ثواب دیا، لیکن جب اپنے شوہر کے گھر میں آ گئی، اپنے خامند کے گھر میں آ گئی، اب اس کے سر دو ذمہ داریاں، ایک اللہ کی عبادت، ایک شوہر کی فرما برداری اور شوہر کی خدمت۔ اس کا بدلہ اللہ اس کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ایک نماز کے بدلے 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے چلاتے ہیں۔ اچھا، اب عورت کے گھر امید آ گئی اور حمل ٹھہرنے کا یہ ہے کہ اس کو حمل ٹھہر گیا، اس کے گھر امید آ گئی، اس کو امید لگ گئی۔ اگر یہ عورت اپنے خامن کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کرے گی، حتیٰ کہ اس عورت کو امید لگ گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوا، اس لمحے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ رب العزت نے عورتوں کے ساتھ کتنی نرمی کا معاملہ کیا، اس لیے کہ اب کچھ عرصہ اس کی بیماری کا ہے، اب کچھ عرصہ اس کی بیماری کا ہے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب دوران حمل اس کو جو تکلیف ہوگی، اس تکلیف پر اس کو اجر کتنا ملے گا؟ اگر یہ اپنے بچے کو
پیٹ میں لیے سارے گھر کے کام کرے، شوہر کی خدمت بھی کرے، باقی معاملات بھی کرے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف کی وجہ سے جو اس کے منہ سے آواز نکلے گی وہ تو درد کی آواز ہوگی، لیکن اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس آواز کے بدلے تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ثواب لکھتے رہو، اس کا اجر و ثواب لکھتے رہو۔ تو یہ کتنا اللہ رب العزت نے عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، کتنے حقوق اس کو نصیب فرمائے۔ مردوں کی بنسبت عورتوں کے ساتھ اللہ نے زیادہ نرمی کا معاملہ کیا، یہ ساری زندگی۔ اور اگر وہ اپنے گھر کے اپنے شوہر کے گھر کے، اپنے خامند کے گھر کے کام کرتی ہے تو اس پر اجر و ثواب کتنا ملتا ہے کہ وہ عورت اگر کچن کی کوئی چیز یا کوئی ڈسٹنگ کرتے ہوئے کوئی چیز اگر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے تو ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے پر اس کے ایک اس کا گناہ معاف ہوگا، ایک اس کو نیکی ملے گی، اور ایک اس کا درجہ بلند ہوگا۔ یہ کتنا بڑا اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ایک عورت اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے کتنی چیزوں کو ادھر سے ادھر کرتی ہے، کم سے کم 50 چیزوں کو۔ اگر 50 چیزوں کو ادھر سے ادھر کرے تو ایک دن کے اندر اس کے 50 گناہ معاف ہو گئے، 50 درجے بلند ہو گئے، اللہ رب العزت نے اس کو 50 نیکیاں عطا فرمائی۔ تو یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ عورت کو اسلام نے حقوق عطا فرمائے ہیں، اللہ رب العزت نے عورت کے ساتھ بڑا نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ اگر اس بچے کی وہ تربیت کرے اور اسے پہلا لفظ اللہ سکھائے۔ ہمارے مسلمان معاشرے کی عورتیں تو آج کل کیا کرتی ہیں کہ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ممی پاپا سکھاتی ہیں یا اس کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سکھاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر وہ بچے کو اللہ سکھائے اور اس کا پہلا لفظ، بچے کی زبان سے پہلا لفظ اگر اللہ نکل گیا، اگر اس بچے کی زبان سے پہلا لفظ اللہ نکلا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کے، اس کے شوہر کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جب حمل ہو جاتا ہے اور حمل کے بعد جب بچہ خیر و عافیت کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اس طرح سے پاک کر دیا، گناہوں سے اس طرح صاف کر دیا جیسے یہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئی تھی تو اس کو میں نے پاک صاف رکھا ہوا تھا، ایسے ہی میں نے اس کے بچے کی پیدائش پر اس ماں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام خوبصورت دین ہے، عورتوں کو اسلام نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں۔ مغربی معاشرہ آپ کو مقام اور مرتبہ نہیں دے گا، ٹیشو پیپر کی طرح، جیسے ٹیشو پیپر ہے نا، یہ ٹیشو پیپر ہے، ابھی تو بڑا اچھا نظر آ رہا ہے نا، صاف ستھرا ہے، لیکن جب اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے تو ایسے پھینک دیا جاتا ہے کوڑے کے اندر، نہ اس کا کوئی پرسان حال ہوتا ہے، نہ کوئی اس کو پوچھنے والا ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح مغربی معاشرے کے اندر عورت استعمال ہوتی ہے، اور عورت کے استعمال ہونے کے بعد اس کو پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اسلام نے آپ کو حسن دیا ہے، اسلام نے آپ کو سیکورٹی دی ہے، تحفظ دیا ہے، آپ کی عزت و عظمت کا، وقار کا، مرتبے کا خیال رکھا ہے۔ اس چیز کو سراہا جائے اور اس چیز پر خوشی محسوس کی جائے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔